بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کے لیے بھی اسوہ ہیں، ایک مدرس کے لیے بھی اسوہ ہیں، ایک شوہر کے لیے بھی اسوہ ہیں، ایک باپ کے لیے بھی اسوہ ہیں، ایک ساتھی کے لیے بھی اسوہ ہیں، ایک مسافر کے ساتھی کے لیے بھی اسوہ ہیں، ایک پڑوسی کے لیے بھی اسوہ ہیں، بلکہ اس روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسوہ نہ بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسوے کی زندگی میں ہر اعتبار سے کامل رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں دیا گیا ہے کہ اگر ہم میں کا کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ پیش کرنا چاہے تو یہ مشکل ہے. چہ جائے کہ تمام جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر اپنائے اور آپ کو نمونہ بنائے، یہ ایک مشکل ترین کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن خوبیوں سے نوازا تھا ان کا شمار ظاہر بات ہے کسی کے اختیار میں یا کسی کے بس میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے شادی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ایک ساتھ 9 عورتیں رہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے تو بے داغ ہے. اسی لیے کسی مغربی دانشور نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے، اس کی بیوی اس کے تمام خیالات سے موافق نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود محمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی عیب نہیں بتایا. ساری دنیا کے لوگوں سے کسی کا عیب چھپا رہ جائے لیکن اپنی بیوی سے چھپا رہ جائے، یہ ایک مشکل چیز ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ایک نہیں دو نہیں، ایک بیوی ہوتی 2 بیویاں ہوتی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8-9 بیویاں ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی ایسا عیب نہیں لگایا جو فعلاً عیب ہو. اس لیے ہمیں اور آپ کو بحیثیت شوہر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ازدواجی زندگی میں اتنے کامیاب رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اور یہی اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں گے صحابہ کرام کے بعد جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی یعنی تابعین، ایک نہیں دو نہیں متعدد ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق سوال کرتے رہے ہیں.
مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے امام الخرائطی رحمہ اللہ اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں نقل کرتے ہیں حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان اذا خلا مع نسائہ، اذا خلا مع نسائہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کی کیفیت کیا رہی ہے؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے واضح طور بیان فرمایا کہ کان رجل من رجالکم، کان ہوا رجلا من رجالکم، جیسے تمہارے اور مرد شوہر ہیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں ایک عام شوہر کی طریقے سے رہا کرتے تھے، لیکن آپ جو دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں وہ یہ ہے الا انہ کان اکرم الناس واحسن الناس خلقا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ بہتر تھے۔ کان ضحاکن بسامن، گھر کے اندر رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اپنی بیویوں کے ساتھ اور آپ ہنستے رہا کرتے تھے۔ تو اشارہ یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بہت کچھ معلومات آپ کے بارے میں آپ کی ازواج مطہرات سے ملی ہے۔ وہ معلومات اس سلسلے میں کیا ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہماری زندگی، اس دعائی زندگی کے اندر جو مشاکل اور پریشانیاں رہتی ہیں ان کا کسی قدر مداوع ہو سکے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اسوہ بنا لیں۔ ساتھیو، اس موضوع سے متعلق جب میں سوچنے لگا تو سچ پوچھئے کہ یہ موضوع ایک سمندر ہے، اسے ایک گھنٹے کے اندر، اسے ایک محاضرے کے اندر، ایک تقریر میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے چند خاص چیزوں کے اوپر توجہ دی ہے اور اس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے جس کا محتاج ہر وہ شخص ہے جس نے شادی کی ہے، ہر وہ شخص ہے، خاص طور پر وہ شخص جس کا اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی قسم کا اختلاف ہے، جو اپنے گھر کے اندر ایک شوہر کا جو صحیح کردار ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، وہ ان چیزوں کا بہت بڑا محتاج ہے۔ ان میں سے چند چیزیں میں ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز شوہر جس کا محتاج ہوا کرتا ہے وہ اچھے اخلاق کا، حسن خلق کا۔ آپ جانتے ہیں حسن خلق وہ زینہ ہے، حسن خلق وہ پہلی سیڑھی ہے جو لوگوں کو کے نزدیک اسے محبوب تک اسے محبوب ترین انسان تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کر لے، یہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ یہ ایک عام طور پر لوگ ایک طرف لفظ بولتے ہیں لیکن اس کے مغزى اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کم کوشش کرتے ہیں۔ یہ کسی اور مجلس میں وہ چیز ہوگی کہ حسن اخلاق کی تفصیل کیا ہے، لیکن عام طور پر جو حسن اخلاق سمجھا جاتا ہے اس میں تین چیزیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کف الاذی، یعنی اب اس کی ہر کسی حرکت سے، اس کی زبان سے، اس کے کسی کردار سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ طلاقت الوجہ، وہ اگر کسی سے ملاقات کرے تو ایسے حساس بشاش چہرے سے ملاقات کرے کہ کوئی بھی ہو اس سے بات کرنا چاہے، اس کے قریب آنا چاہے، اس سے ملنا چاہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں سے حتی الامکان لوگوں کی مدد کرے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تین چیز ایسی ہے جو حسن اخلاق کی جس کے اوپر بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی اسلام میں بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من شیء اثقل،
کوئی بھی چیز اتنی بھاری قیامت کے دن ترازو میں نہیں رکھی جائے گی جتنی بھاری چیز حسن خلق ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسن خلق کا کیا مقام ہے۔ اور وہ حدیث جو ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، قیامت کے سب سے اونچے مقام پر، نیچے مقام پر نہیں، درمیانی مقام پر نہیں، سب سے اونچے مقام پر میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اور اچھے بنانے کی کوشش کرے۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ حسن اخلاق کتنی چیز ہے، اور اس دعاجی زندگی میں، اور صرف اس دعاجی زندگی ہی میں نہیں، کسی بھی اجتماعی زندگی کے اندر حسن خلق بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر متعدد حدیثوں میں آپ نے بیان فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنین میں سب سے کامل ترین ایمان اگر کسی شخص کا ہے تو وہ کون ہے؟ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور یاد رکھو حسن خلق کا سب سے بہتر مظاہرہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، اور تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کے اخلاق اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعاجی زندگی میں حسن خلق کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اس دعاجی زندگی میں حسن خلق کا مظاہرہ کہاں کہاں رہا ہے، اس لیے کہ حسن خلق کا مظاہرہ اگر ہم آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بردباری کے طور پر بھی رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انصاف دینے کے طور پر بھی رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوش طبعی کے طور پر بھی رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں اور متعدد کتب حدیث میں مختصر اور مطول آئی ہوئی ہے۔ اس میں موجود ہے، مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی یا ام سلمہ ان دونوں میں سے ہے، انہوں نے ایک برتن کے اندر کوئی حلوہ بنایا، کوئی میٹھی چیز بنائی، اور یہ دن ان کی باری کا نہیں تھا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا تھا، لہذا انہوں نے ایک برتن میں رکھ کر کے اپنی خادمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بغیر پردے یعنی چہرہ ڈھکے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاں آدمی ہو وہاں آیا کرتی تھی۔ تو ہوا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ خادمہ جب دروازے پر لے کر کے آئی، دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے کھولا تو کیا دیکھا کہ ہاں مائی عائشہ نے کیا دیکھا کہ کسی فلاں عورت جو زینب ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خادمہ۔ اور یہ بات واضح کر دوں کہ ازواج مطہرات کے اندر، ازواج مطہرات میں دو گروپ تھے، اور یہ فطری طور پر ہے انسان کی، جہاں پر ایک اجتماعیت رہتی ہے اس میں لوگ دو گروپ میں رہا کرتے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا، حضرت صفیہ اگر مجھ سے بھول نہیں تو ان کا ایک گروپ تھا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی، زینب بنت جحش اور دیگر جو ازواج مطہرات تھی ان کا گروپ اور تھا۔ تو چونکہ حضرت زینب جو ہے یہ کسی اور گروپ سے تعلق رکھتی تھی، لہذا جب ان حضرت زینب نے کوئی کھانے کی چیز بھیجی تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی کہ یہ تو میری باری کا دن ہے، یہ تو میرا موقع ہے، آخر اس موقع پر
पर उन्होंने कुछ क्यों भेजा? चुनांचे अपनी जगह से उठती हैं, न आओ देखा न ताओ देखा, और अपना हाथ उस बर्तन के ऊपर मारा, लौंडी के बर्तन पर, बर्तन गिरा, बर्तन टूटा और खाना नीचे गिर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूंकि लोग बैठे हुए थे, जरा सोचे हम में से अगर कोई इंसान होता तो उसका अखलाक उस वक्त क्या होता। उस वक्त पारा मैं समझता हूं कि 200 से ऊपर भी कांटा चला गया रहा होता, और इतने गुस्से में आते कि न आओ देखते न ताओ देखते, बस अपना हाथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल देखिए, आपका हुस्न खुलुक और आपकी बुर्दबारी देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने जगह से उठते हैं, टूटे हुए बर्तन को जमा करते हैं, जो खाना लेने लायक था आप उस खाने को रखते हैं, और जो सहाबे किराम वहां पर मौजूद थे आपने उनको पेश किया, कहा खाओ कोई बात नहीं है, गैरत उम्मुकुम गैरत उम्मुकुम गैरत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आई, तुम्हारी माँ को गैरत आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खादिमा को वापस नहीं जाने दिया, इसलिए कि वापस जाकर के जब बतलाती तो मामला और बिगड़ जाता। और उस तरफ से ज़ैनब बिनते जहश जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात बहन थी, और माई आयशा बयान फरमाती वही मेरा मुकाबला करती थी, वो भी कुरैशी है, वो आकर के दोबारा जो है वो चढ़ दौड़ती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिमा को रोके रखा। सहाबे कराम जब खा करके वहां से वापस जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से खाना दूसरा प्याला मंगाया, और उस प्याले को खादिमा के साथ हाथ में दिया और कहा कि ले करके जाओ। फिर आपने माई आयशा को नसीहत करते हुए आपने फरमाया कि तआमुन मकाना तआमिन व इनाउन मकाना इनाइन, अब तुम्हें यह चाहिए कि खाने के बदले खाना तुम भेजो और उस बर्तन के बदले उसको सही बर्तन दो। तो कहने का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दुआजी जिंदगी में हुस्न खुलुक के तौर पर बड़े ही तहम्मुल मिजाज थे। इसी तरीके से एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न खुलुक देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से अज़वाजे मुतहरात के साथ हुस्न खुलुक से पेश आया करते थे, और किस तरीके से उनकी बातों को के मुतहम्मिल और उनकी बातों को बर्दाश्त किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तो मुझसे बयान फरमाया कि एक बार हजरत अल्लाह के रसूल हजरत उमर बयान फरमाते हैं कि हम लोग कुरैश में थे, औरतों को कोई अहमियत नहीं देते थे, औरतें तो हमारे नजदीक बुलंद आवाज से बात नहीं करती थीं। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा आए तो यहां पर देखा कि अंसार की औरतें तो अपने शौहरों के ऊपर दिलेर हैं, उनसे नजर मिला करके बातें करती हैं, उनकी बातों का जवाब देती हैं। तो एक दिन मैंने अपनी बीवी को किसी बात पर डांटा, और डांटना मेरा था कि उसने पलट करके मुझे जवाब दे दिया। जब उसने पलट करके जवाब दिया तो मैं गुस्सा हुआ, तो वो कहती है लेमा तुनकिरु अन उराजिअक, तुम्हें इस पर क्यों बुरा लग रहा है कि मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूं? आप क्या अल्लाह के रसूल साहब बड़े हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तो आपकी बात का जवाब देती हैं, और बसा औकात पूरे दिन आपसे नाराज रहती हैं, आपसे बात भी नहीं करती। तो हजरत उमर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा होता है। चुनांचे कहते हमने उसी वक्त अपना कपड़ा पहना और आप के घर आपके यहाँ आए, यानी आपकी जो ज़ौजे मोहतरमा हज़रत हफ्सा थी, यानी आप हज़रत उमर की बेटी, उनसे आकर कहते हैं कि ऐ बेटी, क्या तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का जवाब देती हो, उलट करके आपकी बात को रद्द कर देती हो? माई हफ्सा ने कहा हाँ ऐसा होता है। तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं बेटी, ऐसा ना किया करो, तुम्हें जो कुछ चाहिए हमसे मांगा करो, इसलिए कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने नाराज किया, आप नाराज हो गए, तो आपकी नाराजगी से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाएगा। लेकिन महल्ले नजर बात यह है कि आप तहम्मुल देखिए और हुस्न मिजाजी देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बीवी, हालांकि अल्लाह ने आपको क्या मकाम दिया था, अज़वाजे मुतहरात से मुतालिक भी आपको क्या मकाम था। जो लोग सूरह अल अहज़ाब को पढ़ते हैं उन्हें अच्छी तरीके से यह बात मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इख्तियार दिया था कि जिस बीवी के पास
جائیں رہیں، جس بیوی سے چاہیں کنارہ کش ہو جائیں، اس میں عام لوگ طرح آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، آپ جس کو چاہیں اپنے قریب کریں، آپ جس بیوی کو چاہیں اپنے سے دور کر دیں، اور اگر کسی کو دور کرنے کے بعد دوبارہ اسے قریب کرنا چاہتے ہیں فلا جناح علیک، تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ احزاب تقریباً جہاں سے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ سنیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر ازواج مطہرات کے بارے میں آزادی عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی زوج آپ کی کوئی بیوی ناراض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ دن بھر آپ سے بات نہیں کرتی لیکن آپ اسے برداشت کرتے۔ مجھے یہاں پر ایک اور حدیث یاد آئی جس کی سند کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حسن کرا دیا ہے اور فرمایا فتح الباری میں بسند لا بأس بہ، اور مائی عائشہ سے مروی ہے، اور اس قصے کے اوپر مجھے تعجب سے تعجب ہوتا ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا دل دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تحمل کا مادہ آپ کے اندر رکھا تھا۔ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے میری تربیت کی اور بڑی اچھی تربیت کی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے کہ آپ خلق عظیم کے بڑے اونچے مقام کے اوپر فائز ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے متعلق مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم تمام عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر ہم جا رہے تھے تو ہوا یہ کہ میرا اونٹ ماشاءاللہ تندرست تھا اور میرا سامان سفر کم تھا، البتہ حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ کمزور تھا اور ان کا سامان سفر زیادہ تھا، تو قافلے کے چلنے میں تاخیر ہوتی تھی اس لیے کہ وہ اونٹ صحیح چل نہیں پاتا تھا۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر قافلہ چلنے میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کی اصل وجہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا جو سامان ہے اسے صفیہ کے اونٹ پر رکھ دو اور صفیہ کا جو سامان ہے عائشہ کے اونٹ پر رکھ دو، تاکہ وزنی سامان مضبوط اونٹ کے اوپر رہے اور ہلکا سامان ہلکے اونٹ پر رہے، اس طریقے سے قافلہ چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں جب یہ خبر مجھے ملی اور لوگ کہنے لگے تو ہم نے کہا کہ اے مسلمانوں، اب دیکھو یہ یہودیہ اللہ کے رسول کے نزدیک اتنا مقام رکھتی ہے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں، حتیٰ کہ میری سواری بھی چھین لے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب لوگوں نے پہنچائی تو آپ مائی عائشہ کے پاس آتے ہیں، یعنی زبردستی نہیں کیا، ڈنڈے نہیں مارا، آواز نہیں بلند کی، آپ نے کہا یا ام عبداللہ، یعنی نام بھی آپ نے نہیں لیا، کنیت سے پکارا، یا ام عبداللہ، اے ام عبداللہ، تم جانتی نہیں ہو کہ قافلہ چلنے میں دیری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تمہارا اونٹ الحمدللہ تندرست ہے اور سامان ہلکا ہے، اس لیے ہم نے کر دیا۔ مائی عائشہ کا چونکہ غیرت آئی تھی اور غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا کہ انت تقول هذا، آپ یہ بات کہتے ہیں، وانک تزعم انک رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ 2 بار دہرایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا هل انت فی شک من هذا یا ام عبداللہ، اے ام عبداللہ کیا تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی دیکھیے آپ تحمل دیکھیے، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو اس بارے میں کیا جواب دیتا، لیکن اللہ کے رسول کا تحمل دیکھیے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے بات سنی، آئے اور ایک زور کا تھپڑ حضرت عائشہ کو لگایا۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے؟ بلکہ روایات میں ہے، ایک دوسری روایت پہ علامہ البانی یہ میں نقل کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کے رسول سے تکلیف پہنچی ہے کہ عائشہ کو حضرت ابو بکر نے مار دیا اور کہا اے ابو بکر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب عورت غیرت کے اندر آتی ہے تو اسے یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ وادی کے اوپر ہے کہ نیچے ہے، یعنی اسے خیال نہیں رہتا کیا کہہ رہی ہے، تو اس نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل یہ تھا۔ خیر اللہ اگر حسن
حسن خلق کا موضوع ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کیا کرتے تھے، کیسے ملتے تھے، ایک لمبا موضوع ہے، ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بحیثیت شوہر کے کامیابی کی جو دلیل ہے یا کامیابی کا جو راز ہے، ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ دیکھیے کسی بھی شوہر کو چاہیے کہ گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھے. گھر والے کس کے محتاج ہیں، باہر سے کیا لانا ہے، اندر سے کیا ضرورت ہے، کیا چیز خراب ہوئی ہے، کیا بنانا ہے، اس کا دھیان رکھے. اگر اس کا دھیان نہیں رکھتا ہے تو کوئی بھی شوہر کامیاب نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے سورہ نساء میں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ. ظاہر بات یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ اپنا حق تو پورا اپنی بیوی سے لے لیا جائے، لیکن بیوی کا حق جہاں تک دینے کا معاملہ، ارے میں بھول گیا، ارے مجھے موقع نہیں ملا، ارے میں اس دوسرے کام کے اندر مشغول ہو گیا. یہ 50 بہانے ہمارے اور آپ کے سامنے رہتے ہیں گھر کی بہت سی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل مختلف تھے. بلکہ آپ نے قولی طور پر بھی فرمایا ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت خصوصی طور پر قبول کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کی کمزوریوں پر کو برداشت کرو، ان کی غلطیوں پر صبر کرو، اور ان کے ساتھ اگر کوئی وہ تمہارے اوپر آواز بھی بلند کرتی ہیں تو وہاں پر تمہیں تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو گھر کے اہل خانہ کی ضروریات کا جس قدر اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کوئی اور نہیں کرتا. آپ اس کے اوپر توجہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جتنا مشغول انسان ہے دنیا میں، جتنی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی کسی اور کے اوپر نہیں ہو سکتی. دنیا میں جتنے مشغول دینی اور دنیاوی طور پر آپ تھے کوئی اور نہیں ہو سکتا. جتنے لوگوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی کوئی دوسرا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میر تقی میر نے اپنے بارے میں کہا ہے، لیکن اگر یہ شعر کسی کے اوپر مکمل طور پر ثابت آ سکتا ہے تو محمد ابن عبداللہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر جگر میں ہے، اگر کسی کے جگر پہ سارے جہاں کا درد تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر تھا. آپ راتوں میں اٹھ کر کے لوگوں کے لیے، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ گزرے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے رویا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو حدیث ہے، مشہور تابعی جو حضرت عائشہ سے بڑا خصوصی تعلق رکھتے تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا رضائی تعلق تھا، حضرت اسود رضی اللہ رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یصنع فی بیتہ، اپنے گھر کے اندر آپ کیا کیا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مائی عائشہ نے بیان فرمایا، یکون فی محنت اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کے کام میں شریک ہو جایا کرتے تھے. گھر والے کیا کر رہے ہیں، چنانچہ بسا اوقات آپ اپنے گھر والوں خدمت میں اس طریقے سے رہا کرتے تھے کہ حضرت عمرہ کی حدیث ہے، آگے حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بکری ہوتی اسے دوہ لیا کرتے تھے. آپ کا جوتا اور چپل اگر ٹوٹ جاتا اسے گوتھ لیا کرتے تھے. آپ کے جو مشک تھی اگر اس میں پیبند لگانے کی ضرورت پڑتی تو آپ اس پر چٹکی اور پیبند بھی لگا دیا کرتے تھے. یہ سارے کام آپ گھر میں کیا کرتے تھے. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام دیکھیں، اس دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت دیکھیں اہل گھر والوں کی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے لیے 50 بہانے ہیں، کسی کا علمی بہانہ ہے، کسی کا ڈیوٹی کے بہانہ ہے، کسی کا اور بہانہ ہے، اور سارا کا سارا بوجھ مجبور اور کمزور عورت کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. کھانا پکانا اس کا کام ہے، گھر میں جھاڑو لگانا اس کا کام ہے، بچوں کی نگرانی کرنا
اس کا کام ہے, بچوں کے ہوم ورک کو دیکھنا اس کا کام ہے, یعنی سارا کا سارا کام اٹھا کر ہم کس کے اوپر رکھ دیتے ہیں؟ بیوی کے اوپر. اور ہم کیا ہے؟ ہم بڑے مشغول ہیں, اپنے کام سے بہت تھک کر کے آئے ہیں. حضرت جی اگر آپ کام کے اوپر تھے تو وہ بیچاری بھی اپنے گھر میں بیٹھی تو نہیں تھی نا, وہ بھی تو مشغول تھی. تو جب آپ آئے ہیں تو ضرورت ہے کہ اس کے کاموں میں حصہ بٹائیں. اگر وہ کچھ کر رہی ہے تو اس دوسرا کام آپ کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کامیاب شوہر وہی ہے جو گھر میں آنے کے بعد بیوی کے ہر کام کے اندر ہاتھ بٹاتا ہے, حتیٰ کہ آٹا گوندھنا ہی کیوں نہ ہو, چائے بنانا ہی کیوں نہ ہو, کوئی دوسرا کام کیوں نہ ہو. اگر بیوی مشغول ہے مثال طور پر گھر کی صفائی کرنے میں, آپ چائے بنا لیں. اگر وہ مشغول ہے کپڑا دھولنے کے اندر تو آپ آٹا گوندھنے. کیوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے, اور یہی راز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی. تو اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مائی عائشہ نے کیا بیان فرمایا؟ کان بشر من البشر, عام انسانوں میں سے آپ ایک انسان تھے. یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ, آپ اپنی خدمت خود کر لیا کرتے تھے. پانی کی ضرورت ہے, آپ گئے پانی لے آ لیے. اپنا کپڑا دھولنا ہے, آپ اپنا کپڑا دھول لیے. جوتا چپل ٹوٹ گیا ہے, اس کو آپ نے بنا لیا. بکری کو دھونا ہے, اس کو کر لیا. کپڑے کو صاف کرنا ہے, یفلی ثوبہ, اپنے کپڑے کو صاف کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب شوہر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کے اندر گھر کے جو کام ہیں اس کام میں حصہ بٹائے. خاص طور پر اگر زیادہ بچے ہیں, بچوں والی عورت ہے, اور بالاخص اگر وہ کہیں باہر کام کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا کام اسی کے اوپر ڈال دیا جائے. اس کے ساتھ حصہ بٹانا چاہیے. جو آپ کے پاس وقت ملے, آپ تھکے ہوئے ہیں تو وہ بھی تھکی ہوئی ہے, آپ تو مرد ہیں, آپ کو کم تھکنا چاہیے, وہ عورت کمزور ہے, اگر وہ زیادہ تھکتی ہے تو آپ کو بھی اس کا حصہ بٹانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا بہترین نمونہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا, اور اس کی طرف بارے میں تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب رہا ہے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ, یہ بھی ہے کہ دیکھیے ایک کامیاب شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی اور اپنے اہل کی نفسیات کو پہچانے. اور میں جانتا ہوں کہ میاں بیوی کے جو اختلافات ہوا کرتے ہیں اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی نفسیات کو پہچاننے کے باقی نہیں سوچتے ہیں. حالانکہ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 6 سال رہ لینے کے بعد پھر اختلاف پیدا ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شوہر کی ناکامی کی دلیل ہے یا بیوی کی ناکامی کی دلیل ہے. کیوں؟ اتنے دن رہ جانے کے بعد ایک دوسرے کی نفسیات کو پہچان لے کہ کس بات پر وہ خوش ہوتا ہے, کس سے وہ ناراض ہوتا ہے, کون سی بات اس کو اچھی لگتی ہے, کون سی بات وہ اس کو بری لگتی ہے, میں کیسا کپڑا پہنوں تو اس کو اچھا لگے, میں کس قسم کی باتوں سے دور رہوں تو اس کے قریب ہوں. اگر اس چیز کو انسان سمجھ لے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ساتھ رہنے سے یہ چیزیں انسان بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آت کل ذی حق حقہ. یہ آپ کا قول نہیں, ایک صحابی کا قول ہے جسے آپ نے قبول کیا, حضرت سلمان فارسی کا قول ہے. فآت کل ذی حق حقہ, ہر ایک کو اس کا حق دو. اور سن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مقام میں رکھو. کون ہے جس کے ساتھ غصہ فائدہ دے گا, کون ہے جس کے ساتھ نرمی فائدہ دے گی, کون ہے جس کے ساتھ سختی فائدہ دے گی, کون ہے جسے پیسہ دینا فائدہ دے گا, کون ہے جس سے اس کی حقوق کو روک لینا فائدہ دے گا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایک شوہر کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج بہت سے لوگ جو باہم مختلف ہوتے ہیں اور گھر کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بننے کے بجائے گھر زندگی اجیرن اور جہنم بن جایا کرتی ہے. بہت سے مرد رہتے ہیں, انہیں اپنے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا بلکہ مارکیٹ اور دوستوں کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے. اس کی 2 وجہ ہوتی ہے. ایک تو انہوں نے گھر میں ان
उनकी जिम्मेदारी उसको महसूस नहीं की, और दूसरी यह है कि घर में मोहतरमा का ऐसा उनके साथ सलूक है कि घर में उन्हें सुकून नहीं मिलता, और दोनों चीजें तबाही और बर्बादी का जरिया हैं। तो अला कुल्ले हाल कहने का मतलब मैं ये कह रहा था कि एक दूसरे की नफ्सियात को पहचाने, शौहर बीवी की नफ्सियात को पहचाने और बीवी शौहर के नफ्सियात को पहचाने। हत्ता कि इसमें इस चीज पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि मेरी बीवी को किस किस्म का खाना पसंद है, और बीवी ये सोचे मेरे शौहर को किस किस्म का खाना पसंद है, शौहर सोचे कि मेरी बीवी को किस किस्म का कपड़ा पसंद है, और बीवी ये सोचे कि मेरे शौहर को किस किस्म का कपड़ा पसंद है। अगर ये नफ्सियात को पहचान लिए कि गुस्सा किस पर होता है, राजी किस पर होता है, हंसता किसके ऊपर है, खुशी किस पर हासिल होती है, तो ये बहुत बेहतरीन जरिया है शौहर इज़्दिवाजी जिंदगी में कामयाबी का। अगर आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये चीज बहुत नुमायां है। मिसाल के तौर पर चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि देखें, औरतें और बच्चे उमूमन लहवो लइब और खेल कूद को पसंद करते, लिहाजा शौहर को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खुसूसी तवज्जो दिए थे। चुनांचे सही बुखारी और सही मुस्लिम में वो हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं घर में थी, एक बार आवाज़ सुनी बाहर, तो क्या देखा कि ईद का मौका है और मस्जिद में हबशी लोग अपना कुछ खेल दिखा रहे हैं, नेज़ों से और ढालों से, जैसे होता है मश्क होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा, ऐ आयशा तू देखना चाहती है? तो माई आयशा ने कहा कि हाँ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े हो गए, माई आयशा पीछे आपके कंधे पर सर रख करके देखती रही, और आप बार बार पूछते अभी बस की और ज्यादा। माई आयशा कहती और ताकि अंदाजा लगे कि आपके नजदीक मेरी क्या अहमियत है। तो यहां तक कि खुद माई आयशा उकता गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहा कि वापस जाओ। ऐसे ही मौके पर माई आयशा ने कहा कि जरा अंदाजा लगाओ, फक़दरू क़दर अल जारियतिल हदीसति सिन वल हरीसति अलल लहब। जरा सोचो कि कोई बच्ची है, अभी नौजवान है, आपकी बीवी जवानी में है, नौजवानी पर है, और वो खेल और तमाशे को पसंद करती है, तो वो कितनी देर खड़े होकर कि ये खेल देखती रहेगी। तो अला कुल्ले हाल कहने का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर तवज्जो देते थे। हत्ता कि आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे तबूक से वापस आए, और उस वक्त माई आयशा की उम्र जो है वो 15 साल की हो रही होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और घर में दाखिल हुए, तो यहां पर एक जगह बनी हुई थी दीवार में, जैसे पहले बनती थी मिट्टी के दीवार में थोड़ी सी जगह बनती थी, कुछ सामान रखा जाता था, तो उस पर एक पर्दा माई आयशा ने लटका दिया था। अचानक हवा आई, पर्दा उठा, तो क्या देखा कि हाँ उस पर कुछ गुड़ियां बनी हुई हैं, गुड़ियां और रखी हुई हैं। उनमें से एक गुड़िया ऐसी बनाई गई थी गोया एक घोड़ा है और उसके दो पर हैं, दो बाजू हैं जिससे वो उड़ता है। माई आयशा से आपने पूछा, आयशा ये क्या है? कहा ये मेरी गुड़िया है। कहा ये क्या है? कहा घोड़ा है। कहा घोड़ा और घोड़े को पर कहीं होता है? घोड़ा तो बगैर पर के होता है। तो माई आयशा ने कहा क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसा घोड़ा दिया था जिसके दो पर भी थे, तो इस तरीके से हमने बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हंसने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपने अपनी ज़ौजे मोहतरमा माई आयशा, जिनकी उम्र जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई है तो उस वक्त 9 साल थी, और आपकी वफात के वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। जाहिर बात ये उम्र खेल कूद की हुआ करती है। इसी तरीके से आप लोगों की ये जो कमसिल या खेल बच्चे हुआ करते हैं या बल्कि बड़े भी हैं, देखें उनके अंदर एक सिफत है कि एक जगह रहते रहते वो उकता जाते हैं। कोई भी हो, हम और आप अगर 24 घंटा घर में बैठे रहें तो उकता जाएंगे।
इसीलिए बहुत से लोग देखेंगे बड़े बड़े शहरों के अंदर पार्क का इंतजाम हुआ करता है, टहलने का इंतजाम हुआ करता है, ताकि घर की जिंदगी से जब लोग उकता जाएं तो दिन में या हफ्ते में एक बार कम से कम पार्क में जा करके अपनी तबीयत को बहलाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में की मशगूलियत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल के इस पहलू को भी मद्देनजर रखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मदीना मुनव्वरा यानी शहर से लेकर के अपने बच्चों को बाहर जाते और बाहरी सहराई मैदान में रहा करते। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी किताब अल-अदबुल मुफरद में, इमाम अबू दाऊद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नकल फरमाते हैं कि काना इज़ा बदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहर के इलाके में जाते तो इला हाज़िही तिला, इन्हीं वादियों और टीलों की तरफ आप चले जाया करते थे, वहां कुछ देर बैठा करते थे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब रहा है अपने अज़वाज मुतहरात के साथ। इसी तरीके से देखिए इंसान की एक फितरत है, खुसूसन जो कम उम्र लोग होते हैं, वो ये है कि अपना हक अपने हाथ से लेना चाहते हैं। एक बच्चा है, उसके भाई ने उसके साथ शरारत की, उसको मार दिया। आप उसके भाई को डांटें उतना वो खुश नहीं होगा, आप मारे उतना वो खुश नहीं होगा, जितना कि वो अपने हाथ से चाहे हल्की ही मार क्यों न मारे जितना वो खुश होगा। ये इंसान की फितरत है कि हर इंसान अपना बदला अपने हाथ से लेना चाहता है, ये इंसान की नफ्सियात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को भी मद्देनजर रखा, जिससे मालूम होता है अगर कोई उससे बड़ी खराबी या बड़ा नुकसान नहीं पेश आने वाला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज में से बाद से जुबानी तौर पर बदला लेने की इजाजत दिया करते थे। मिसाल के तौर पर मुस्नद अहमद में इमाम नसई रहमतुल्लाह सुनन नसई के अंदर हज़रत आयशा बयान फरमाती है कि एक बार किसी मौके पर, वो सही बुखारी में भी एक हदीस है लेकिन बड़ी लंबी हदीस है, मैं नहीं जिक्र करना चाहता इसलिए कि वक्त नहीं है, लेकिन मुस्नद अहमद के हवाले से मैं नकल करता हूं। ज़ैनब जिनका जिक्र अभी आया था, हज़रत ज़ैनब बयान करती है माई आयशा की एक बार मेरे घर में बगैर इजाजत लिए गुस्से में दाखिल हो गई। यानी असल तो यह है कि घर में दाखिल हो किसी के तो इजाजत ले, दस्तक दे, फिर उसके बाद आए, लेकिन बगैर इजाजत लिए कोई सोचा समझा नहीं और घर के अंदर दाखिल हो गई। और दाखिल होने के बाद पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भिड़ गई, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बारे में फरमाया कि हस्बुका इज़न क़लबत, यानी उसका माना यह है कि अबू बकर की लड़की यानी माई आयशा, अबू बकर की बेटी जब आपके सामने अपनी बाहें फैला देती है तो आप सब कुछ भूल जाया करते, किसी को नहीं याद रखते और कोई हक ना हक नहीं देखते हैं। यानी उसके बाद माई आयशा की तरफ मुतवज्जे हुई और उनसे बातें करने लगी। माई आयशा के कहती जा रही, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे इसलिए माई आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब हज़रत ज़ैनब ने हद कर दी तो माई आयशा अल्लाह के उनसे इशारा फरमाया दूल्हे की फंतसरी, तू भी तो कुछ जवाब दे। माई आयशा कहती हैं जब आपकी तरफ से इजाजत हो गई तो मैं उनका जवाब देने लगी तो थोड़ी देर में उनका गला सूख गया, थूक उनके मुंह में नहीं है, उनकी जुबान नहीं चल रही है, यानी गोया कि वो खामोश हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने फरमाया कि ये अबू बकर की बेटी है, तुम्हें मालूम नहीं कि ये भी जवाब देना चाहती है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को ही मद्देनजर रखते थे। इसी तरीके से साथियों इंसान की एक फितरत है कि सुनने और सुनाने की, यानी आप किसी के पास बैठ करके सिर्फ अपनी ही बातें करते रहें, उसकी ना सुने तो आपके चले जाने के बाद लोग क्या कहेंगे, बस समझता है कि हमें बहुत बोलना आता है, समझता है कि सारे लोग बेवकूफ हैं, इन्हें कुछ आता नहीं है। लेकिन वही हो कि आप कुछ बातें करें और फिर कुछ उनकी सुने, आप कुछ उनसे कहें कुछ ऐसे उनकी सुने। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि बल्कि ये वहशत कलकतवी हैं, कहते हैं कि मज़ा आता अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना, कहीं से हम बयां करते कहीं से तुम बयां करते, यानी कभी हम बात करें आप सुने और कभी आप बात करें हम सुने। तो ये इसमें क्या है, बड़ी अच्छी चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये चीज़ मुकम्मल तौर पर पाई जाती थी। बल्कि अगर आप देखें कि सही बुखारी के अंदर
آپ صحیح بخاری میں حدیث ام زرع جو ہے، بلکہ صحیح بخاری کی سب سے لمبی حدیث ہے، میرے ذہن میں نہیں رہا کہ میں دیکھتا کہ موجودہ جو نسخہ ہے اس میں کتنے صفحے صحیح بخاری کے آئے ہوئے ہیں، یعنی سب سے لمبی حدیث صحیح بخاری کی میں کیا ہے؟ حدیث ام زرع ہے، جس میں زمانے جاہلیت کی 12 عورتوں کا قصہ بیان ہے جو اپنے شوہروں کے بارے میں بیان کرتی ہیں، شوہروں کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ مائی عائشہ بیان کرتی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول اتنی مشغولیت کے باوجود پوری باتیں، پوری حدیث آپ کے سنتے رہے، اور آخر میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ انا لکی کابی زرع لام زرع، میں تمہارے لیے ویسا ہوں جیسا کہ ابو زرع ام زرع کے لیے تھا، لیکن ابو زرع نے تو ام زرع کو طلاق دے دیا تھا، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ آپ جس طریقے سے آپ کو پسند ہے کہ آپ اپنی باتیں سنیں، اس کو بھی پسند ہے کہ آپ اس کی بات بھی سنیں۔ تو آپ کی بیوی ہے، اگر وہ اپنی کوئی بات، اپنے خاندان کی بات، اپنی سہیلیوں کی بات، اپنی ساتھیوں کی بات کچھ بیان کرتی ہے، تو جس طریقے سے آپ سناتے ہیں اور اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی کامیابی، اس طریقے سے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کی بھی باتیں سنیں۔ علی کل حال ساتھیوں، موضوع لمبا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے اور اس پر میں خصوصی توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اس بارے میں بڑی کوتاہی ہے اور یہ ہمارا آپ کا معاشرہ اس بارے میں نہایت ہی ناقص ہے۔ وہ کیا کہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سسرال والے ہیں وہ سب کے سب بیوقوف اور پاگل ہی ہیں، بلکہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں سالے کو جو وہ بیوی کا بھائی ہے، گالی کا نام کیا سالہ رکھا جائے، اور اس کے باپ کو جو ایک محترم رشتہ اسے ہم کیا سسر کہتے ہیں، یعنی گویا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم ان کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، انسان کی یہ فطرت ہے، چاہے جو کوئی بھی ہو، اپنے والدین سے اور اپنے خاندان سے اسے محبت ہوتی ہے اور ان کے کارناموں کو پسند کرتا ہے۔ لہذا بلکہ میں جانتا ہوں کہ بعض لوگوں کی زبانی ہم نے سنا ہے وہ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں، بسا اوقات لڑائی اور اختلاف کی بنیاد بن جاتی ہے کہ آپ اگر یعنی بیوی ہے یا آپ کا سالہ ہے، آپ اسے اس کے خاندان کی برائی بیان کریں، اس کے ماں باپ کی برائی بیان کریں تو اسے کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے سامنے مجبور ہے، تو ہو سکتا ہے مجبوراً وہ قبول کر لے، لیکن حقیقت میں اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز مکمل طور پر پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی وارد نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کے والد، والدہ، بھائی، خاندان، کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات کہی ہو، بلکہ آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ سمجھیں، ان کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان کے بھائی اللہ کے دشمن، ان کے چچا، ان کا شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اور آپ نے انہیں قتل کیا، اس کے باوجود بھی وہ غلطی کے اوپر تھے، لیکن حضرت صفیہ سے شادی ہوئی تو خود بیان کرتی ہیں، جیسا کہ صحیح ابن حبان کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے نفرت والے آدمی سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے شوہر کو، میرے والد کو اور میرے بھائی کو آپ نے قتل کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر معذرت کرتے رہے، آپ کرتے رہے کہ میں کیا کروں صفیہ، میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ان سے اپنا بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا، فلاں کو لے آئے ہمارے خلاف، فلاں کو جمع کیا، مجبور ہو کر کے مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑی اور قتل کرنا پڑا ہے۔ آپ کس طریقے سے ان سے معذرت کرتے ہیں؟ صفیہ بیان فرماتی ہے یہاں تک کہ یہ بات میرے دل سے آپ کے بارے میں جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی اور آپ میرے نزدیک محبوب ترین انسان بن گئے، اور جیسا کہ آپ نے ہم سے شادی بھی کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اس قدر ناپسند تھی کہ ایک بار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کو یہودیہ کہہ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینہ ان سے بات نہیں کی،
3 مہینے تک آپ نے ان سے بات نہیں کی، جیسا کہ مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں دیکھیے، ازدواجی زندگی میں کامیابی کے لیے خوش مزاجی بڑی اچھی چیز ہے، ہر جگہ سنجیدگی رہنا، ہر جگہ بالکل سنجیدہ رہے اور الرٹ رہے انسان کی جو ہے کسی بات کے اوپر نہ کوئی ہنسے اور نہ کوئی ایسی بات کہے جس سے وہ خوش ہوں، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے قطعاً مختلف تھی۔ حالانکہ میں جانتا ہوں بہت سے ایسے شوہر ہیں کہ ان کے بیوی بچے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم لوگ گھر کے اندر رہے تو وہ گھر میں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سا کھٹ کہیں سے ہوا تو ناراض ہو گئے، کوئی برتن گر گیا ناراض ہو گئے، کسی بچے نے زور سے بول دیا تو اس کے اوپر غصہ ہو گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا، دانا نہیں کھاتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی اس قسم کی باتیں گویا گھر میں بالکل ہٹلر بنے ہوئے ہیں۔ بالکل ان کا الرٹ، ان کا کام رہا کرتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو فوراً اس کے اوپر غصہ ہو جانا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے قطعاً مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر خوش طبعی اور خوش مزاجی کو آپ پسند کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مسند ابو یعلا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام نسائی کی سنن الکبریٰ کے اندر ہے کہ مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئیں، اور آپ جانتے اس میں کچھ کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت صفیہ یہ ہے ان کی ایک رائے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے یہاں تھے تو حضرت سودا آتی ہیں۔ حضرت سودا جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف بیٹھ گئی اور مائی عائشہ دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ مائی عائشہ نے کہا کہ اس دن ہم نے کچھ حلوہ یا کھیر بنائی تھی تو میں لے کر کے آئی حضرت سودا کو کھانے کے لیے، تو حضرت سودا نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ مائی عائشہ نے کہا اگر کھاؤ گے نہیں تمہارے منہ پر لیپ دوں گی اس کو۔ چنانچہ کہتی ہم نے برتن کے اندر اپنا ہاتھ رکھا اور ان کے منہ کے اوپر لیپ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سودا سے کہا تو اپنا بدلہ کیوں نہیں لے لیتی ہے؟ چنانچہ حضرت سودا نے بھی اپنا ہاتھ رکھا اور حضرت عائشہ کے منہ میں لیپ دیا۔ یعنی دیکھیے ایک خوش طبعی کا معاملہ ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معمول رہا ہے۔ اور آپ دیکھ کر کے ہنسنے لگے تو باہر سے آواز آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، اے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ کہاں ہو، عبداللہ کہاں ہو؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمر ابھی گھر میں آنے والے ہیں، اٹھو جلدی کرو، جاؤ اپنے منہوں کو دھول کر کے آؤ ورنہ ابھی تمہیں حالت دیکھ لیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات خوش طبعی کو بھی مد نظر رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر، سنن ابو داؤد میں، سنن ماجہ میں مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جایا کرتے تھے۔ ایک سفر میں ہم تھے تو ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تھے، تو آپ رات کا وقت تھا، آپ نے لوگوں سے کہا ذرا آگے بڑھ جاؤ، لوگ آگے بڑھ گئے، ہم اور آپ پیچھے رہ گئے۔ تو آپ نے کہا اے عائشہ کیا رائے ہے کہ ہم دونوں دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے بڑھتا ہے؟ تو مائی عائشہ کہتی جب میں دوڑنے لگی تو ابھی میرا بدن بھاری نہیں تھا، ابھی بالکل نوعمر بچی تھی، چنانچہ دوڑ کے اندر میں آگے نکل گئی۔ کہا اور وقت گزر گیا، 7 سال 8 سال پھر گزر گئے، یہاں تک کہ جب میرا بدن بھاری ہو گیا تو ایک بار ایسے سفر کے اندر آپ نے پھر لوگوں سے کہا کہ آگے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو آگے کہہ دیا تو مائی عائشہ سے کہا کہ عائشہ کیا رائے ہے، چلو آپ دوڑ لگاتے ہیں۔ مائی عائشہ پوچھتی میں پہلا واقعہ بھول گئی تھی، کئی سال ہو گیا تھا، لیکن جب دوڑ لگائے تو چونکہ میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ تل کا بے تل کا، چلو ایک بار دوڑ ہوئی تو تمہاری جیت ہوئی تھی اور دوسری بار دوڑ ہے تو ہماری جیت ہے۔ یہ نبی کریم خوش طبعی تھی اپنا ازواج مطہرات کے ساتھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، جو زندگی ازدواجی زندگی، اس میں کامیابی کے لیے ضرور یہ ہے کہ بندہ اپنے ازواج مطہرات، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی کا مظاہرہ کرے، مذاق ہے، ہنسی ہے، اور لوگوں کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے، لوگوں کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے تصرف کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کے اوپر لوگ کم توجہ دیا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔
کبھی وہ غصے میں رہتا ہے، کبھی وہ خوش رہتا ہے، کبھی اس کا جی کہتا ہے کہ ہم سے لوگ باتیں کریں، اور کبھی اس کا جی کہتا ہے کہ بالکل میں خاموش رہوں، کسی کی بات نہ سنوں۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، اور ہر طبیعت کا ہر حالت کے الگ الگ حالات ہوا کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی ایسے ہے کہ اسے غصہ آتا ہے تو شوہر کو بھی ایسے موقع پر عقل مندی سے کام لینا چاہیے کہ یہ نہیں کہ غصہ آیا ہے تو وہ ٹھنڈی ہی ہو، نہیں، موقع دیے اسے ٹھنڈی ہونے کا۔ بہت سے لوگ ہیں بس اسے غصے میں دیکھا صحیح جواب نہیں دے رہی ہے تو اٹھا کر کے اپنا ہاتھ چلانا شروع کر دیا۔ یہ سراسر ناکامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب شوہر گزرے ہیں، اور آپ نے کبھی بھی اپنے دستے مبارک سے کسی اپنی بیوی کو مارا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دیکھیے، جیسا کہ کل بھی یہ بات گزر چکی ہے، تو اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو مد نظر رکھے۔ شوہر اگر ناراض ہیں کسی بات پر تو بیوی اس اسلوب اختیار کرے، وہ طریقہ اختیار کرے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ بیوی اگر راضی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر رکھے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے بیان فرمایا، دیکھیے اسلوب دیکھیے، اے عائشہ، مجھے پتا ہے کہ تم راضی کب ہوتی ہو اور خوش کب ہوتی ہو ہم سے۔ عجیب، یہ کیسے پتا چل گیا آپ کا؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے، جب میں جان جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے راضی ہو، آج خوش ہو مجھ سے، اور یہ بھی جان جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے ناراض ہو۔ کہا یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا کہ جب تم کہتی ہو کہ لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سمجھتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو۔ لیکن اگر کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تم مجھ سے ناراض ہو۔ ماں ایسا فرماتی ہیں، بات تو سچ ہے اللہ کے رسول، لیکن میں صرف آپ کا نام لینے سے کتراتی ہوں، آپ کی محبت دل میں کم نہیں ہوا کرتی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، حقیقت بھی ہے، باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے، تو بسا اوقات بعض معمولی سی چیزیں رہتی ہیں، ظاہری چیزیں رہتی ہیں، اس کا اظہار رہتا ہے، نہ کہ یہ کہ حقیقت میں اس سے نفرت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا یہ راز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی اور اس کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ ساتھیوں، اس سلسلے میں باتیں تو اور ہیں، البتہ ایک بات بہت ضروری ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دیکھیے، ازدواجی زندگی میں اسے خوشگوار رکھنے کے لیے، اسے کامیاب رکھنے کے لیے ایک اور چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق اس کے اوپر ہیں اسے فراموش نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شوہر کے اوپر بیوی کے جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک دنیا کے لحاظ سے ہے اور ایک آخرت کے لحاظ سے ہے۔ تو یہی نہیں، اب تک جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ساری باتیں تقریباً جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ جو حقوق ہے، خواہ دینی ہے یا دنیاوی، ہمیں ہر ایک کو مد نظر رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا معنی کیا ہے؟ کہ گویا ہم انہیں دین کی تعلیم دیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ان کی مدد کریں۔ اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی تربیت میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سنن ابو داؤد کے اندر حضرت عائشہ ہی کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر موجود تھے، صفیہ کا کوئی ذکر ہو گیا۔ جانتے ہیں حضرت صفیہ بنت حیی یہود اصل کیا تھی، وہ یعنی یہود خاندان سے تھی، یعنی ان کے باپ دادا کیا تھے، وہ یہودی تھے۔ باقی آپ کے ازواج مطہرات سارے کے سارے جو ہے وہ دوسرے یعنی عرب کے دوسرے جو قبائل تھے ان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہ جو ہے یہود خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا کسی موقع پر، تو چونکہ قد ان کا پستہ قد تھی، یعنی تھوڑے سے ناٹے قد کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی عائشہ نے کہا کہ بس
حسبک من صفیۃ کذا و کذا، آپ کو بس اسی ناٹی کھوٹی کی فکر رہتی ہے بس، اور کچھ بھائی نے جب دیکھو اسی کا ذکر کرتے رہے، جب دیکھو اسی کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ نے کہا عائشہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، یہ تم نے کیا کہا؟ تم نے تو وہ بات کہی ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا، اس لیے تم نے غیبت کی ہے ایک عورت کو، اسے ناٹا کہا، اس کے عیب کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے کون سی بڑی بات کی، چونکہ ناٹی ہے وہ ہم نے کہا، آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی دین کا موقع آتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہی سے کام نہیں لیتے تھے۔ وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، بخاری اور مسلم میں بھی اس کی حاصل ہے، لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں صحیح ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے ہے۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور میں آپ کے پاس تھی کہ ایک یہودی آتا ہے اور کہتا السلام علیکم نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آپ کے اوپر موت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فرمایا وعلیکم۔ مائی عائشہ کہتی ہے کہ میرا جی آیا، میں آیا کہ جواب دوں اس کو الٹا، اس کو میں بھی برا بھلا کہوں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس لیے میں خاموش رہ گئی۔ دوسرا یہودی آتا ہے، اس نے بھی یہی کہا، الفاظ دہرائے، اور آپ نے بھی یہی جواب دیا وعلیکم۔ مائی عائشہ سمجھی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنبع نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنبع تھے، اس لیے آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا، آپ نے وعلیکم کہا، صرف وعلیکم کہا۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ تیسرا آتا ہے اور اس نے بھی کہا السلام علیکم۔ اب مجھ سے برداشت نہیں رہا، میرا غصہ جو ہے اب نہیں تھما۔ ہم نے کہا بندروں اور سوروں کی اولاد، تمہارے اوپر موت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب نازل ہو۔ تم اللہ کے رسول کو ایسے الفاظ میں سلام کرتے ہو جس کا طریقہ اللہ تعالی نہیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ یہ کیا کر رہی ہو، نرمی سے کام لو، نرمی جہاں کہیں بھی ہوگی اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ سن نہیں رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہم نے بھی ان کا جواب دے دیا تھا وعلیکم سے، تو وہ میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں تو ان کی بد دعا تو میرے اوپر نہیں لگے گی، البتہ میری بد دعا ان کے اوپر ضرور لگ جائے گی۔ اور تمہیں جاننا چاہیے کہ یہودی جو ہے نا یہ حسد کرنے والی قوم ہے، یہ حسد کرنے والی قوم ہے، اور سب سے زیادہ ہم سے جو حسد کرتے ہیں وہ دو بات پر ہے۔ ایک تو کیا ہے سلام کرنا، ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور انہیں یہ نعمت نہیں ملی ہے، اور دوسرے ہم امام کے پیچھے آمین بولتے ہیں، انہیں اس سے حسد ہوتا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ آمین آواز سے بولنی چاہیے، ورنہ یہودیوں کا حسد کا معنی کیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں بھائی آمین تو بولتے ہیں لیکن آہستہ بولتے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ یہودی حسد کیسے کریں گے؟ حسد کب کریں گے؟ اب سنیں گے تب نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہودی حسد کرنے والی قوم ہے، سب سے زیادہ جو حسد کرتے ہیں وہ دو بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان، بعض روایات میں ہے کہ تین بات پر قبلہ کی ہمیں توفیق دی اور وہ محروم رہ گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو آدم علیہ السلام سے چلا ہے السلام علیکم ان کی ذریت میں، وہ ہمیں توفیق ملی اور وہ محروم رہ گئے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے آمین بولتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ آمین بولنے والوں سے نفرت کرنا یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ ساتھیوں اس سلسلے میں ایک بات اور ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ طلاق کا جہاں تک معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب طلاق کا رہا ہے، اگر میاں بیوی اگر شوہر اس کو اپنائے تو کبھی بھی بات بگڑنے نہ پائے، کبھی بات بگڑنے نہ پائے۔ لیکن صورتحال کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے، یا بسا اوقات آپ نے طلاق دی ہے اگر اس طریقے پر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک بڑی مشہور زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر رضی اللہ کی بیوی ہیں، سنن ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات پر ناراض ہوئے، بار بار سمجھایا اور وہ نہیں مانی تو آپ نے انہیں طلاق دے دیا اور ایک طلاق دی، رجعی طلاق دی۔ یہ ہے طلاق کا طریقہ۔ آج ہمارے یہاں لوگ طلاق کا طریقہ اصلاً جانتے بھی نہیں ہیں، اور جانتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہ دے دیا طلاق واقعی نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد فتویٰ پوچھنا شروع کریں گے، یا تو کہیں کہ ہاں بھائی کسی اہل حدیث پاس جاؤ، یا تو کہیں کہ حلالہ کراؤ، یعنی 50 طریقے وہ ہیں۔ یہ سارے کے ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بتایا ہوا طریقہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور آپ کا جو طریقہ ہے بتایا ہوا، اور جو آپ نے اس پر عمل کیا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، لیکن آپ کو سمجھایا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور جا کر کہہ دو، حضرت جبرائیل آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل سے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اس سے رجوع کر لے حفصہ سے، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ، یہ بڑی نیک عورت ہے، روزہ رکھنے والی عورت ہے، تہجد پڑھنے والی عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھی ان کی بیوی بنایا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ رجوع کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اپنا ازواج مطہرات کے ساتھ رہا ہے دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، اگر ہم اس کا اہتمام کریں تو ہماری زندگی، ازدواجی زندگی بڑی بہترین اور خوشگوار گزر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب زندگی، اس ازدواجی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گھر کو کامیاب بنائے۔ اللہ تعالی ہماری ازدواجی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ گزارے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں میں جن کے اور بیویوں کے درمیان بات کسی قسم کا اختلاف ہے، اللہ تعالی اسے دور کرنے کی، اللہ اسے دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔